بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں۔ جو نماز فجر پڑھنے کے بعد یہ سورت 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی تمام جائز حاجات کو فوراً پورا فرماتے ہیں۔ یہ سورت آسمانوں سے گزر کر ڈائریکٹ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ کسی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کروانا ہو تو قرآن کی یہ سورت نماز فجر کے بعد ضرور پڑھو۔ اگر عرش پر ہلچل مچوانا چاہتے ہو تو قرآن کی یہ سورت پڑھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت ہے۔ کیونکہ قرآن پاک کی اس سورت میں اللہ کے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور اللہ کے فرشتے جو ہر وقت اللہ کی تسبیح و پاکی بیان کرتے ہیں، اس سورت کی تلاوت پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، یعنی وہ بندہ جب یہ سورت پڑھ کر اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، آپ کو اب اس سورت کی فضیلت تو پتہ چل چکی ہے کہ یہ کتنی فضیلت والی ہے، جس کے بعد مانگنے والی دعا پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو عرض کی، سب سے افضل چیز کون سی ہے جس کے ذریعے بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے احمد، قرآن پاک کے ذریعے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سمجھ کر تلاوت کرنے سے یا بغیر سمجھے تلاوت کرنے سے؟ تو ارشاد فرمایا کہ دونوں طرح سے، سمجھ کر تلاوت کریں یا بغیر سمجھ کر تلاوت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کرے وہ ایسے لوگوں میں سے ہوگا جن سے اللہ تعالی راضی ہوگا، پھر وہ اس قابل ہو جائے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ اس کو ہر یتیم اور سوال کرنے والے مسکین کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں دی جائیں گی۔ یہ قرآن پاک کے 30 پارے کے اندر بہت ہی مختصر سی سورت ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی اور کشمکش میں مبتلا تھے کہ کہیں ان کا رب ان سے ناراض تو نہیں ہو گیا، اور پھر اللہ نے ان کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے بہت تسلی بخش اور محبت بھرے جوابات دیے۔ نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے، قسم ہے چمکتے اور دھوپ چڑھتے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب کہ اس کا سکون اور سناٹا پوری طرح چھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالنے والے مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو چھوڑ دیا ہے اور نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ وسلم کے بعد میں آنے والے زمانے پہلے والے زمانے سے کہیں بہتر ہے، یا بلا شبہ آپ کا انجام آپ کے آغاز سے کہیں بہتر ہے، اور بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پالنے والا مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش اور راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہیں پایا تو ابو طالب کے پاس پناہ کی جگہ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتدا اسلام میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، چند دنوں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا تو کچھ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے اب تمہارے پاس ان کی طرف سے وحی نہیں آ رہی،
اسی طرح کہ طعنوں اور دل خراش باتوں کو سن کر یقیناً انسان تکلیف اور درد محسوس کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو ان کو چھوڑا ہے اور نہ ان سے ناراض ہے۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور امت کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مذکورہ سورت نازل فرمائی، اور اس میں بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں اور کچھ مصائب و آلام سے دو چار ہیں، انہیں ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے یا ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی پر اور رات پر قسم کھائی جبکہ وہ پرسکون ہو جائے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ انسان پر مختلف حالات آئیں گے، جس طرح رات کی ظلمت اور تاریکی کے بعد دن کی روشنی آتی ہے، اسی طرح سختی اور پریشانی کے بعد آسانی آئے گی۔ چنانچہ اگر کسی پر سخت حالات آئیں گے اور وہ آزمائش میں مبتلا ہو تو وہ ہرگز یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور اس سے ناراض ہو گیا ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا رہے۔ اور یقیناً آخرت آپ کے لیے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی موجودہ دنیاوی زندگی سے بہت بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ آخرت کی زندگی آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی دنیاوی زندگی میں ہر آنے والی حالت پچھلی حالت سے بہت بہتر اور افضل ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علوم و معارف اور اپنے قرب کے درجات میں ترقی عطا فرمائیں گے، اور اس میں آپ کے لیے دنیاوی زندگی کے معاشی مسائل اور عزت و حکومت میں ترقی کی طرف بھی اشارہ ہے، جیسے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی بشارت ہے۔ اسی طرح ہر نیک مومن کے لیے ہمت افزائی ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا ہر وقت امیدوار رہنا چاہیے۔ اگر مومن اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کی اتباع کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اس کی زندگی میں ہر آنے والا لمحہ پچھلی زندگی سے بہتر اور اچھا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی مسلسل اس کے علم و عمل، عقل و شعور، عزت و احترام اور دیگر امور میں اضافہ فرمائیں گے اور اس کو ترقی عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا اگر مومن پر کوئی مصیبت و پریشانی آئے تو اس کو چاہیے کہ رنجیدہ اور پریشان نہ ہو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور عن قریب آپ کا رب آپ کو بہت زیادہ نعمتیں دے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں حق تعالیٰ نے بتلایا کہ آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی مرغوب چیزیں دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کی مرغوب چیزوں میں دین اسلام کی ترقی، دین اسلام کا پوری دنیا میں پھیلنا، آپ کا اپنے دشمنوں پر غالب آنا، سب اس میں داخل ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں رہے گا۔ اس جملہ سے ہم اس بات کا اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کے لیے محبت کتنی زیادہ ہے، یہاں تک کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد بھی آتش دوزخ میں چل رہا ہوگا تو آپ خوش نہیں ہوں گے،
دوسرے الفاظ یوں کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی امت کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی یہ دلی آرزو ہے کہ اپنی امت کے ہر فرد کو جنت میں دیکھیں۔ چنانچہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں گے کہ ان کی امت کے ہر فرد کو جنت میں داخل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و وفاداری کا اظہار کریں۔ اس سلسلے میں دو چیزیں انتہائی اہم اور ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہم کو چاہیے کہ زندگی کے تمام کاموں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور جن چیزوں اور کاموں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا تو ہم ان چیزوں اور کاموں سے بالکل اجتناب کریں۔ اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری وفاداری اور قدردانی کا اظہار ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، خصوصاً ہم جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہمارا یہ عمل ہم کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے کیونکہ آپ کے والد ماجد آپ کی ولادت سے قبل انتقال فرما چکے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو والدہ محترمہ بھی اس دار فانی سے کوچ فرما گئیں۔ پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے 8 سال کی عمر تک آپ کی پرورش کی۔ جب دادا کا انتقال ہو گیا تو آپ کے چچا ابو طالب نے 50 سال کی عمر تک آپ کا ہر اعتبار سے خیال رکھا اور ہر طریقہ سے آپ کی نصرت و حمایت کی۔ ابو طالب کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی کہ جو کسی بھی والد کی محبت سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ جنہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی یا آپ سے تعلق رکھا تو ان کے دل میں آپ کی محبت پہ وسط ہو گئی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی انعام اور احسان کا ذکر فرمایا جو آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اور آپ کو بے خبر پایا، پھر راستہ بتلایا۔ نبوت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کی تفصیلات سے ناواقف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی زندگی گزاری تھی، لہٰذا آپ کو ان احساسات اور جذبات کا اچھی طرح علم تھا جو ایک یتیم کے ذہن و دماغ اور دل میں آتے رہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یتیموں کی خبر گیری نہیں کرتے اور ان کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یتیموں کی دیکھ بھال اور پرورش کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ بد سلوکی کی جائے۔ اور سائل مانگنے والے کو مت جھڑکیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سائل یعنی مانگنے والا آئے تو اس کو نہ جھڑکیے اور اس کا خیال رکھیے۔ آپ کے اس طرز عمل کو دیکھ کر آپ کی امت بھی غریبوں اور تنگ دستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے حکم دے رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہا کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائیں تو اس کے لیے ان نعمتوں کا تذکرہ کرنا لوگوں کے سامنے جائز ہے۔
بشرط یہ کہ وہ فقط نہ کرے اور نہ ہی انعامات و احسانات کو اپنا ذاتی مال سمجھے، اپنا ذاتی کمال سمجھے، بلکہ ان کو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے۔ ہمارے لیے خیر ہے اور یہی اللہ کی رضا ہے کہ ہم نے کوئی بھی منفی خیال اپنے دل میں نہیں لانا۔ جب ایمان لے آئے ہیں تو ایمان پر یقین رکھ کر بھی دکھانا ہے۔ جس طرح سورۃ الضحیٰ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے، اسی طرح سورۃ الضحیٰ پڑھنے کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن و حدیث میں نوافل کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، یہ فرض نمازوں کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کو تم میں سے ہر ایک شخص کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے، پس ہر ایک تسبیح ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ایک لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تکبیر اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، کسی کو نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ اور ان تمام کاموں کی جگہ 2 رکعتیں جو انسان چاش کی پڑھتا ہے کفایت کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الضحیٰ 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ جس قدر چاہتا زیادہ بھی پڑھ لیتے۔ جو صلاۃ الضحیٰ کی 4 رکعتیں ادا کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے لیے پورے دن کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ربانی ہے، اے ابن آدم، تو دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھا کر، میں پورے دن تیرے لیے کافی ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں تمام ضروریات اور حاجات کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ تمہاری 4 رکعتوں سے فراغت کے بعد تمہیں پہنچنے والی ہر ناپسندیدہ چیز سے تمہارا دفاع کروں گا، یعنی میری عبادت کے لیے دن کے ابتدائی حصے میں تم وقت نکالو، میں دن کے آخری لمحے میں تمہاری حاجت روائی کر کے ذہنی اطمینان دوں گا۔ صبح کی نماز پڑھو اور پھر نماز سے رک جاؤ حتیٰ کہ سورج نکل کر بلند ہو جائے، کیونکہ وہ جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان اپنے سینگوں کو آگے کر کے یوں دکھاتا ہے جیسے وہ اس کے سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت کافر اس صورت کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد نماز پڑھو، کیونکہ نماز کا مشاہدہ ہوتا ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب نیزے کا سایہ اس کے ساتھ لگ جائے سورج بالکل سر پر آ جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھیں تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس نماز کا پڑھنا باعث رحمت، برکت، رزق ہے، کیونکہ صبح صبح رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ آپ نے صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورۃ الضحیٰ کی 3 بار تلاوت کرنی ہے۔ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد میں کامیابی یا پریشانی سے نکلنے کے لیے فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، پھر 3 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر 3 بار سورۃ الضحیٰ پڑھیں، پھر ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں۔ پڑھ کر جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ کے فضل سے آپ کی دعا سیدھی عرش پر پہنچ جائے گی، کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب آپ یہ عمل اپنی کسی بھی نیک اور جائز مقصد اور حاجت کے لیے کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا عرش پر نہ پہنچے اور آپ کی دعا قبول نہ ہو، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو دعا کو سیدھا عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ تو آپ بھی اگر پریشان ہیں، کوئی مشکل یا کوئی جائز مراد ہے تو آپ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فوائد ملیں گے۔
آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم خواتین و حضرات، کامنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا ایک نام ضرور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔